ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں چاہتی یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے بھی جس طرح کا پراپیگنڈا گزشتہ 2 دن سے جاری ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس کا ہمیں باقاعدہ فلسطینی پریزیڈنٹ کے آفس نے بتایا تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اسرائیلی اور اس سے متصل جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک مہم شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ الحمدللہ اس کا اسی وقت تدارک ہوا۔ اب کل اور پرسوں 2 دن کے اندر ہندوستان کے اخبارات نے اور اس سے متصل جو سوشل میڈیا پر انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ ہمارے ناعاقبت اندیش اور دانستہ یا نادانستہ اس مہم سازی کو لے کر مصروف ہو جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو غزہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اسی دن اہل فلسطین کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں اپنے اسی موقف کو جو پاکستان کا روز اول سے موقف ہے دہراتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عرصہ میں فوری طور پر جو قدم اٹھایا گیا وہ امدادی سلسلہ تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان پہلے 2 سے 3 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے امداد کا سلسلہ فلسطین کے لیے مصر روانہ کرنا شروع کیا۔ اب تک ہمارے 2 جو ہے جہاز جا چکے ہیں، اور 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب آرمی چیف، چونکہ یہ جو امداد جا رہی تھی یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج دونوں کی طرف سے جا رہی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امدادی سلسلے کو ڈبل کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا اعلامیہ آتا ہے، اور اس میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے اور فلسطینیوں کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہوتی ہے، ہمارے وزیر خارجہ جدہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مکمل طور پر جو پاکستان کا موقف ہے، جو OIC کا موقف ہے، اس کو وہاں پر پاکستان کے موقف کو بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا سپہ سالار 56-57 اسلامی ممالک میں واحد آرمی چیف اور سپہ سالار ہے جو فلسطینی سفیر کو، جو ہمارے ہاں محترم فلسطین کے سفیر ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں GHQ میں، اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اس کے بعد ISPR ایک بڑا واضح جس میں کوئی ابہام نہیں ہے پاکستان کے موقف کو فلسطین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور فلسطین کی تائید و حمایت کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ OIC کانفرنس، سربراہی کانفرنس جو ہے ریاض میں منعقد ہوتی ہے، وزیر اعظم پاکستان اس میں تشریف لے جاتے ہیں، اور میں اس دوران آپ کو بتا دوں کہ 2 سربراہ تھے جنہوں نے فوری طور کے اوپر فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، ان سے رابطہ قائم کیا۔ ایک سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، اور ایک پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، کہ ان کو ٹیلی فون پر بھی اپنی تائید و حمایت کا یقین دلایا، اور ریاض میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ 57 ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہوں میں سے سب سے پہلے ریاض میں جنہوں نے محمود عباس سے ملاقات کی وہ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تھے۔ جو ممکن ہے پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ اساس ہے ہماری۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے مسائل ہیں، یہ پاکستان کا ان پہ موقف تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک جہاز یہاں سے بحرین جاتا ہے
جس میں سواریاں ہیں، عام افراد ہیں، اس پر پراپوگنڈا شروع کیا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ایسے افراد موجود ہیں، ایسا گروہ موجود ہے جو بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو یا نقصان ہوگا، اس میں سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے، اس کو لے کے آگے چل پڑتا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جو ہیں، انہوں نے محترم المقام جناب سپہ سالار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بالتفصیل فلسطین کے مسئلے کے اوپر بات ہوئی کہ ہم اب تک کیا کر رہے ہیں، اور صرف محترم آرمی چیف نے نہیں بلکہ جو ہمارے سلامتی کے ادارے کے سربراہ ہیں جنرل ندیم انجم صاحب IAS ہے، کہ انہوں نے بھی علماء کو بتایا کہ کیا جو چیزیں سامنے ہیں اور جو بیک ڈور سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، فلسطینیوں کی امداد کے لیے اور باقی چیزیں، وہ بھی انہوں نے آگاہ کی، اور وہاں پر سب علماء مشائخ نے اس کی تحسین کی، اس کی تائید کی۔ 2 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب علماء مشائخ کی وہ کانفرنس، وہ میٹنگ کامیاب ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا، وہ ملک کے اندر بھی ہوں گے، ملک کے باہر بھی ہوں گے، لیکن جب سب نے متفقہ طور پر اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، وہ فلسطین کے معاملے میں پالیسی ہو، وہ افغانستان کا معاملہ ہو، وہ داخلی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، تو اس کے بعد پہلے یہ پراپوگنڈا شروع کیا گیا کہ محترم آرمی چیف جب ملے علماء سے تو درمیان میں ایک بلٹ پروف شیشہ تھا۔ کاش یہ مہم شروع کرنے والے، وہاں تقریباً 200 کے قریب افراد تھے، کسی ایک سے ہی پوچھ لیتے۔ آرمی چیف جب جمعے کا وقفہ آیا اس وقت بھی وہ سارے علماء سے ملے اور اسی جگہ کھڑے ہو کے ملے، کیونکہ بہت ایک، اور جب ختم ہو گیا وہ اجتماع، وہ میٹنگ، تو اس کے بعد فرداً جتنے علماء تھے سب سے انہوں نے ملاقات بھی کی، اب ان کی تجاویز بھی سنی، ان کی بات چیت بھی سنی۔ پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا دشمن کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے، اور جو بات امام کعبہ نے بہت دن پہلے کہی تھی کہ اس جنگ سے فتنے نکلیں گے، وہ فتنے یہی ہے کہ اسلامی ممالک کو اندرونی طور پر عدم استحکام سے دوچار کیا جائے، اسلامی ملکوں کے اندر ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ عوام اور حکومت کے درمیان بوجھ پیدا ہو۔ یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا، نہ ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر بہت واضح پالیسی ہے۔ OIC کا جو موقف ہے، پاکستان OIC کا بنیادی ممبر ہے، بنانے والا ہے۔ آج OIC کے وزرائے خارجہ کی جو کمیٹی بنی تھی وہ صبح چین پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمارا برادر ملک تو ہے، اسلامی ممالک کے ساتھ چین نے جو تعاون کا اعلان کیا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، وہ قابل تحسین ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ نے صبح کہا ہے کہ ہم ہر ممکن اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور OIC کا وفد وہاں پر موجود ہے۔ پاکستان کا اس معاملے میں، پاکستان کی قیادت کا مملکت سعودی عرب کے ساتھ، چونکہ سعودی عرب اس وقت OIC کا سربراہ ہے، مملکت سعودی عرب کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے۔ قطر، ترکی، ایران، مصر، اور جو چیز ممکنات میں سے ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس طرح کا پراپوگنڈا اور اس طرح کا انتشار پھیلانے کی جو سازشیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی یہ سمجھنی چاہیے اور قوم ان کو سمجھتی ہے۔ اور پھر ایک بار میں ریاست پاکستان کی طرف سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت پاکستان کی طرف سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے کسی قسم کے کوئی روابط نہیں ہے۔ اسلحہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر اس وقت کوئی ایک پانی کی بوتل کی بھی بات ہو تو کبھی پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ اس حوالے سے کوئی نہ تعلق رکھا ہے نہ ہو سکتا ہے۔
کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہوں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہو، ہسپتال تک محفوظ نہ رہے ہوں، عام جو شہری ہیں وہ نشانہ بن رہے ہوں، اور ہم یہ بات کہیں کہ جی ہم اسرائیل سے تعلق قائم ہمارا ہے یا تعلق قائم ہونا جا رہا ہے۔ یہ ایسے کذاب اشر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن ہمیں دشمن سے گلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے دشمن جو کرتا ہے۔ ہمیں جو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو دیکھ لو کہ فلسطین تو اس قوم کا متفقہ مسئلہ ہے، کشمیر تو اس قوم کا متفقہ مسئلہ ہے، اور اس ملک کے اندر امن و امان رکھنا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ نے اس دن پیغام پاکستان کی روشنی میں جو چیزیں طے ہوئیں ان کو ایک بار پھر دہرایا، چونکہ آج کا معاملہ میں صرف فلسطین تک رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ نے افغانستان کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے اس میں سپہ سالار اور حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے 42 سال اپنے بھائی کے لیے قربانی دی ہے۔ انصار مدینہ کے بعد پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کھول دیے، اپنے کاروبار کھول دیے۔ ہم صرف اپنے بھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک کے بچے کا خون نہیں بہنا چاہیے، میرے پاکستانی کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ جس طرح آپ کو اپنے ملک کے لوگ عزیز ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لوگ عزیز ہیں، آپ کو بھی عزیز ہونے چاہیے، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے غیر قانونی جو افغان یا غیر ملکی، وہ افغان ہو کوئی بھی ہو، ان کی واپسی کا تعلق ہے، تو کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر جو میرے ملک کے قانون کے برخلاف لوگ رہ رہے ہیں ان سے یہ بات کہوں کہ جی آپ مہربانی کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، یا قانونی طور پر جو ہے آپ ویزا لے کر آئیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں تقریباً 2 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات اس دن سپہ سالار کے سامنے رکھی گئی کہ کچھ لوگ جو واپس جا رہے ہیں ان کو مشکلات آتی ہیں، انہوں نے اسی وقت آرڈر کیا کہ یہ ایسی مشکلات پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قطر نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں اسلام آباد میں بھی امن ہو، کابل میں بھی امن ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے تو ہم افغانستان سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات کہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ یہ ہماری ان سے گزارش ہے، یہی ہم ان سے کہتے ہیں۔ باقی ایک تاثر اس میٹنگ کے بعد یہ دیا گیا کہ پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ بھی جو مذاکرات یا بات چیت ہے وہ بھی ختم ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس دن جس دن یہ میٹنگ ہوئی اور اس سے ایک دن بعد بھی افغانستان کا ایک وفد پاکستان میں موجود تھا، ہمارے وزیر خارجہ صاحب سے بھی ملا، باقی ذمہ داروں سے بھی ملا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کا حق ہے کہ وہ پڑوسی کا خیال کرے۔ اور جہاں تک بات ہے میں نے جو عرض کیا داخلی، تو ہم انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف، اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے حقوق کے لیے جو ریاست اور آئین پاکستان کی پالیسی ہے، قانون ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کے پابند ہیں اور اسی پر عمل کریں گے۔ کوئی آپ حضرات سوال؟ وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی